احتجاج کافی نہیں ہے، دنیا والے تمہاری شکایت نہیں دور کر سکتے، اللہ کے سامنے احتجاج کرو، اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرو۔ اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کا عمل بخاری میں موجود ہے۔ جب کسی بڑے عالم کی گرفتاری ہوئی تھی، میں نے کہا کہ یہ احتجاج مظاہرہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، سب سے بڑا حل یہ ہے کہ احتجاج رب کے سامنے کرو، اور رب کے سامنے احتجاج، رب کے عدالت میں شکایت یہ ہے جو بخاری کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا لقوم او دعا لقوم قنط، جب کسی مظلوم قوم کے لیے آپ دعا کرتے، جب کسی ظالم قوم پر دعا کرتے، تو آپ فرض نمازوں کے بعد بالخصوص فجر کی نماز کے بعد بالخصوص آپ دعائیں کرتے تھے، قنوت نازلہ پڑھتے تھے، ظالموں پر دعا کرتے، آپ کے پیچھے صحابہ آمین کہتے تھے، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، ابو داؤد مسلم احمد کی حدیث ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں جبکہ پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر احتجاج ہو رہا ہے، ہم یہ آواز دیتے ہیں یہ احتجاج رب کے سامنے کرو، فجر کی نماز میں آؤ، جس طرح اس یہودی نے کہا تھا، جو شاید میں نے بھی بتایا، فلسطین کے اوپر اس وقت تک قابض نہیں ہو سکتے، فلسطین مسجد اقصی تمہارے ہاتھ میں اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک تمہاری تعداد فجر میں اتنی بڑی تعداد نہ ہو جتنی بڑی تعداد تمہاری جمعہ میں ہوتی ہے۔ مسجدوں کو بھرنے کی تحریک، مسجد بھرو تحریک برپا کرو، جماعت سے نماز پڑھو، قنوت نازلہ کا اہتمام کرو، آسمان کی فضاؤں کو اللہ مسخر کر دے گا۔ اذ جاءتکم جنود، اللہ نے فرمایا جاءتکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار۔ غزوہ خندق کی تاریخ بھول گئے، صحابہ نے مہینوں پیٹ پر پتھر بھات کر خندق کھودے تھے، بھوک اور پیاس برداشت کر کے۔ تم اس نبی کی امت ہو جس نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، اپنے پیٹ پر دو پتھر بدے ہیں۔ ایسے وقت میں دشمنوں نے گھیر لیا، اللہ نے فرمایا دشمنوں نے اوپر سے گھیر لیا، نیچے سے گھیر لیا، لیکن اللہ نے ہواؤں سے کام لیا۔ اللہ نے اپنے لشکروں کو اتارا، اللہ نے ہواؤں سے کام لیا۔ آؤ تقویٰ کی طرف آؤ، آؤ دین کی طرف آؤ، آؤ دلوں کی صفائی کی طرف آؤ، آؤ محبت کی طرف آؤ، آؤ اپنے بھائیوں سے محبت کرو، آؤ ایک دوسرے کو سلام کرو۔